بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا 10واں سبق ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے یہودیت، مسیحیت، زرتشت کے تصور اخلاق پر۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، قرآن و حدیث اور نظام کائنات میں غور و فکر۔ نمبر 2، سائنس اور ٹیکنالوجی کا مفہوم۔ نمبر 3، شعبہ سائنس و ٹیکنالوجی اور اخلاقیات۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، یہودیت کا تصور اخلاق۔ نمبر 2، مسیحیت کا تصور اخلاق۔ نمبر 3، زرتشت کا تصور اخلاق۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات تھی یہودیت کا تصور اخلاق، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، ہندو دھرم کی بنیاد کے 4 ستون۔ نمبر 2، آریہ سماج تحریک۔ نمبر 3، آریہ سماج کے نظام اخلاق کے نمایاں خد و خال۔ پہلی بات، ہندو دھرم کی بنیاد کے 4 ستون ہیں۔ نمبر 1، تناسخ۔ نمبر 2، کرم۔ نمبر 3، وحدت الوجود۔ نمبر 4، طبقاتی تقسیم۔ تناسخ ارواح اور کرم جیسے تصورات ہندوؤں میں بنیادی خصوصیت رکھتے ہیں، کیونکہ اسی سے سزا اور جزا کا فلسفہ جنم لیتا ہے۔ بات کرتے ہیں آریہ سماج تحریک پر، جس کے بانی سوامی دیانت سرسوتی ہیں۔ انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا اور مورتی کی پوجا سے انکار کر دیا اور ہندوؤں کے کل شاستروں کو مسترد کر دیا، اور اسی طرح 4 ویدوں کی مروجہ شروحات پر شدید قسم کی نکتہ چینی کی، اور ہندوؤں میں رائج ذات پات کے نظام پر بڑی کاری ضرب لگائی اور سب کے لیے علم کے دروازے کھول دیے۔ آریہ سماج کے نظام اخلاق کے نمایاں خد و خال مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، خدا ہر چیز کا مالک ہے۔ نمبر 2، صحیح علم کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 3، خدا رحمان و رحیم، سچا، عادل، ازلی، ابدی، حاضر اور غیر فانی ہے، اس لیے اسی کی عبادت جائز ہے۔ نمبر 4، علم کی صحیح کتابیں وید ہیں۔ آریہ سماج کا فرض ہے کہ وہ ویدوں کو پڑھے اور ان کی تعلیم دے۔ نمبر 5، جھوٹ کی مذمت کی جائے اور سچ کہنے پر آمادہ کیا جائے۔ نمبر 6، ہر کام میں خیر اور شر کو ملحوظ رکھا جائے۔ لوگوں کے ساتھ ہر حال میں بھلائی کرنا آریہ سماج کا بنیادی مقصد ہے۔ نمبر 7، انسان کی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی حالت بہتر بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 8، ہر فرد کی خوبیوں کی قدر کی جائے۔ نمبر 9، ہر ایک کے ساتھ عدل کیا جائے۔ نمبر 10، ہر ایک کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، علم کو پھیلایا جائے اور جہالت کو ختم کیا جائے۔ نمبر 12، اپنی خوشحالی میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے۔ نمبر 13، ذاتی نیکی پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا مسیحیت کا تصور اخلاق، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، عیسائیت کی تعریف۔ نمبر 2، عیسائیت میں اخلاق کی اہمیت۔ نمبر 3، عیسائیت میں اخلاق کی بنیاد۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہاڑی کے وعظ کے چند چیدہ نکات۔ اب بات کرتے ہیں عیسائیت کی تعریف پر۔ عیسائیت کی تعریف: گاروے کے نزدیک عیسائیت ایک اخلاقی، تاریخی، کائناتی، معاہدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے، جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے۔ مذہب کے اعتبار سے یہ ایک سامی مذہب ہے، اور اس کے وجود میں آنے کا زمانہ 1 صدی عیسوی سے قبل ہے، اور اس کی مقدس کتاب بائبل ہے، اور اس کا عقیدہ تثلیث، یعنی خدا، بیٹا اور روح القدس ایک ہیں کا عقیدہ ہے۔
اور عیسائیت میں اخلاق کی اہمیت پر بات کریں تو عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل کے اندر اوامر اور نواہی اور دوسری اخلاقی تعلیمات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ عیسائیت میں اخلاق کی بنیاد پر بات کریں تو دو کلیدی تصورات ہیں۔ نمبر 1 تمام بنی نوع انسان سے محبت، نمبر 2 کفارے کا تصور، یعنی انسان کی پیدائش گناہ کے نتیجے میں ہے اور یوں اس کی تمام زندگی گناہ ہے، جس کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات پر بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات میں مندرجہ ذیل باتوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ خیرات کرنا، نفس کشی، ترک دنیا، تزکیہ نفس، ہمہ گیر محبت اور خدا پر یقین رکھنا، ان باتوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات کا نچوڑ ان کی پہاڑی کا واز ہے، جس کے چیدہ چیدہ نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں وہ مبارکباد کا مستحق ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو آسمان کی بادشاہت ہے، اور جو لوگ دکھ سہتے ہیں وہ بھی مبارک ہیں، کیونکہ ان کو راحت ملے گی۔ جو لوگ کمزور ہیں وہ بھی مبارک ہیں، کیونکہ زمین کی میراث ان کو حاصل ہوگی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو سچائی کی خاطر مصلوب کیے جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت ان کی ہے۔ اگر میرے حوالے سے تم پر کوئی ظلم کرتا ہے یا بری بات کہتا ہے تو پھر بھی تم مبارک بات کے مستحق ہو، اور تمہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آسمانوں میں تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ تم سے پہلے آدمیوں نے بھی اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان زرتشت کا تصور اخلاق، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 زرتشت مذہب کا مختصر تعارف، نمبر 2 زرتشتی مذہب کے ارکان، نمبر 3 زرتشت کے نظام اخلاق کے 3 بنیادی نکات، نمبر 4 زرتشت کی اخلاقی تعلیمات۔ عزیز طلباء کرام، زرتشت مذہب کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ آریائی مذاہب میں قدیم ایرانی مذہب زرتشت ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے، اور زرتشت کے عہد کے بارے میں تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد معین کی تحقیق بہت زیادہ قابل اعتماد ہے اور استناد کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے مطابق یہ 1100 قبل از مسیح ایران کے اس حصے میں پیدا ہوا جو آج کل افغانستان میں شامل ہے۔ مورخین کے خیال کے مطابق قدیم آریہ لوگ اپنے وطن کے اندر توحید پرست تھے۔ یہ توحید پرستی پاکیزگی اور انسانی بھلائی کا مذہب تھا، لیکن بعد کے اندر اس میں تحریفات ہوئیں، ایک خدا کو چھوڑ کر بے شمار دیوتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ اسی طرح اس کے اندر مشرکانہ خیالات کی آمیزش ہو گئی، جس نے اس کی اصلی حالت کو مسخ کر دیا۔ ایسی صورتحال کے اندر زرتشت نے قدم اٹھایا اور ایک خدا کی عبادت پر زور دیا اور مشرکانہ اور باطلانہ رسوم کے خلاف کام کیا اور بھرپور جد و جہد کی۔ زرتشتی مذہب کے ارکان مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 2 خداؤں کا قائل ہونا، نمبر 2 زرتشت کو پیغمبر برحق ماننا، نمبر 3 آگ کی تعظیم کرنا، اور نمبر 4 جزا و سزا اور قیامت کا قائل ہونا۔ زرتشت کے نظام اخلاق کے 3 بنیادی نکات ہیں۔ نمبر 1 گفتار نیک ہو، نمبر 2 کردار نیک ہو، نمبر 3 پندار نیک ہو۔ زرتشت کی اخلاقی تعلیمات مندرجہ ذیل ہیں۔ غرباء کی خدمت کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، ایمانداری کا مظاہرہ کیا جائے، صداقت اختیار کی جائے، نیک اعمال کیے جائیں، نیک خیالات رکھے جائیں، رحم دلی کا مظاہرہ کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے۔ اسی طرح سود خوری منع ہے اور سود سے بچا جائے۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی سخت گناہ ہے، اس لیے جھوٹ اور وعدہ خلافی سے بچا جائے۔ اسی طرح کسب معاش پر بڑا زور دیا گیا اور پیشے کے اعتبار سے کاشتکاری کو سب سے بہتر پیشہ قرار دیا گیا، اور جو لوگ زراعت کا پیشہ اختیار کریں اور جانوروں کی پرورش کریں ان کو بشارت دی گئی۔ تجرد کی زندگی کو ناپسندیدہ سمجھا گیا، یعنی کہ آدمی بغیر شادی کے رہے،
تو اس کو ناپسند سمجھا گیا، اور اسی طرح تأہل کی زندگی کو پسندیدہ سمجھا گیا، یعنی آدمی شادی کر لے اور اس کے بیوی بچے ہوں تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں کہ آدمی اکیلا رہے اور شادی نہ کرے۔ اور ان باتوں پر بھی زور دیا گیا، روز قیامت پر یقین رکھا جائے، آخرت میں حساب و کتاب پر مکمل ایمان ضروری ہے، بعث بعد الموت کو بھی مانا جائے، اور نیک لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ عزیز طلباء کرام، ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1، یہودیت کا تصور اخلاق۔ نمبر 2، مسیحیت کا تصور اخلاق۔ نمبر 3، زرتشت کا تصور اخلاق۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے عسکری زندگی کے بارے میں اخلاقیات پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔